أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلبية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، أهل الذكر وأمناء رب العالمين، لا سيما النور على النور في التخياء الدينجور والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة، إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وعلى رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعرہ الصلوات. اللهم صل على میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ اسپیکر یہاں پر ہے، آپ تک مجھے نہیں معلوم آخر تک آواز آ رہی واضح ہے آپ کے لیے؟ مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک بہت طویل عرصے بعد اس مقام پر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. اس دوران کئی اموات ہوئی ہیں. کمیونٹی کہ کئی مومنین ایسے ہیں کہ جن کے والدین کی یا ان کے اعزاء اقربا کی وفات ہوئی اوورسیز، جو جنازوں میں شرکت نہیں کر پائے. کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جن کا اعزاء اقربا کی وفات یہیں ہوئی، لیکن پینڈیمک کی وجہ سے کم مومنین ان کے جنازوں میں شریک ہو پائے، محدود تعداد میں. تو سبھی کی خدمت میں اس منبر امام حسین علیہ السلام سے تعزیت پیش کرتے ہیں. ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. کہ کس کا کوئی بھی غم ہو، لیکن بہرحال ہم نے ہمیشہ اس بات کو عرض کیا کہ جو مومنین اپنے عزیزوں کے جنازوں میں شرکت نہیں کر پائے، اوورسیز تھے ان کے مرحومین کے جنازے اور وہ نہیں پہنچ پائے، تو اس امام کو یاد کر لیجئے کہ جو اپنے باپ کے جنازے کو چھوڑ کر جا رہا تھا، جن کے بابا کا جنازہ سامنے تھا اور انہیں چھوڑ کر جانا پڑے. اور جو مومنین یہاں تجہیز و تکفین میں تھے لیکن بہت محدود تعداد میں اور مومنین شریک ہو پائے، تو وہ اس بات کی تسلی کر لیں کہ سیدہ کونین کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا اور چند افراد تھے بی بی کے جنازے پر. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا غم ایک مرہم فراہم کرتا ہے. اور مرحومین کے ایصال ثواب کا جہاں گفتگو ہو رہی ہو، تو میں اس بات کو پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ سب سے زیادہ بہتر موقع ہوتا ہے اپنی موت کو یاد کرنے کا. بس اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جنازے میں تو بڑی شان و شوکت ہوگی اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، کچھ نہیں پتا کہ کس کی موت کن حالات میں ہونے والی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی عبرت کا مقام ہے ہم اور آپ کے لیے. ایک حدیث ہے، فرمایا کہ طول عمر جن کی ہوتی ہے، زندگیاں جن کی طویل ہوتی ہیں، وہ تقدیر سے کم ہوتی ہیں، احسان کرنے سے زیادہ ہوتی ہیں. یعنی ایک اللہ نے مقدر رکھا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی اتنی ہے 60 سال، وہ 60 سال تک پہنچنا یا 70 سال تک 80 سال تک پہنچنا
وہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس سے کم ہے، دوسروں پر احسان کرنے سے زیادہ ہے. دوسروں پر احسان کرنا اس سے زیادہ لوگ جیتے ہیں بنسبت تقدیر کے. اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جن کی اموات ہوتی ہے ان میں سے کم ہوتے ہیں کہ جو اپنی تقدیر کی عمر کو پا کر مرتے ہیں، گناہ سے مرنے والے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ دونوں طرف بات ہے، یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، احسان کرتا ہے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے. فقط طول عمر بھی کافی نہیں ہے، طول عمر تو شیطان کی بھی ہے، طول عمر شیطان کی بھی ہے. وہ طول عمر کے جو خیر پر ہو وہ ضروری ہے. اس لیے کہ دعائے مکارم الاخلاق میں امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار میری زندگی کو تو اس وقت تک جاری رکھ جب تک خیر میں استعمال ہوتی رہے، اور اگر یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو زندگی کے بجائے مجھے موت دے دے. طول عمر فائدہ مند نہیں ہے پھر. تو آپ غور فرمائیں. تو کچھ باتیں ایسی ہیں، میں آپ کے سامنے آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 134 135 پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، بہت کچھ اس میں میسیجز ہیں. اور درمیان میں کچھ چیزیں ایسی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اپنے نفس کو گناہوں سے کیسے بچا سکیں. جیسے کہ ابھی بات کی گئی کہ گناہ سے موت زیادہ جلدی آتی ہے، تو اپنے نفس کو کیسے گناہ سے بچا سکیں. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گناہ کی قباحت کو اور مزید شدید کر دیتی ہیں. گناہ بد ہے، کچھ چیزیں اور اسے بدتر بنا دیتی ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 133 آیت میں کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنہ، اور جنت کی طرف جلدی کرو. ارضها السماوات والارض، وہ جنت کے جس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی. متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. پہلی صفت متقی کی بیان یہاں اس آیت میں کی گئی ہے کہ جو سختی ہو یا کشادگی ہو وہ خرچ کرنے سے رکتے نہیں اللہ کی راہ میں، کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ عادت بنائیے کہ کہیں آپ اگر کرائسس میں بھی ہیں تو مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ کم دینا کچھ نہ دینے سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب امیر کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. فرمایا کہ بالکل نہ دینا وہ اور زیادہ بدتر ہے، کم دینا زیادہ بہتر ہے. تو فی السراء والضراء، تنگ دستی ہو یا کشادگی ہو وہ خرچ ضرور کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ضرور کرتے ہیں. پہلی صفت متقی کی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم شاید نماز اور روزہ اور حج وغیرہ کی بڑی بات کی بات سمجھتے ہیں کہ اصل عبادتیں تو یہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں متقی کی صفت یہ بیان کی ہے کہ ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے کام آتے ہیں. دوسرا یہ کہ غصے کو ضبط کرتے ہیں. غصے کو ضبط کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ متقی کی صفت ہے. وہ متقی جسے وہ جنت ملنے والی ہے کہ جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. والکاظمین الغیظ، غصے کو فقط ضبط نہیں کرتے اپنے، ایک مرتبہ آپ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں لیکن دل میں رکھتے ہیں کچھ اپنے. والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک غلام تھا کہ جو امام کا خدمت گزار سمجھ لیجیے، امام کی خدمت میں آ رہا تھا ایک پکا ہوا کھانا لے کر، تو بے توجہی سے آ رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ امام کے لباس مبارک اور جسم مطہر پہ گرا. بڑا برا محسوس ہوتا ہے جب نیاز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور اگر کسی کے ہاتھ سے کوئی چاول کی ڈش ہے یا کوئی سالن کی ڈش ہے وہ کچھ ہو جائے اور کسی کو پکڑ جائے تو بڑا برا محسوس ہوتا ہے. تو وہ امام کے پاس آ رہا تھا، بے توجہی سے امام کے اوپر ہی گر گیا وہ. اب امام کے جو خدمت گزار ہوتے تھے وہ بھی قرآن کی آیات کو جانتے تھے کہ کس موقع پہ کون سی آیت پڑھنی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے کو ضبط کر لیتا. امام نے کہا میں نے اپنا غصہ تھا ہی نہیں، امام کو ضبط کر لیا. آگے اس نے پڑھا والعافین عن الناس، امام نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین، اس نے کہا اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. امام نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اور فرما رہے ہیں اس کا مطلب احسان کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ بھی آپ نے اسے دے دیا. سبحان اللہ. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. محمد. سبحان اللہ.
اس کے بعد اصل جو اب آیت پڑھنے لگا اس میں ایک نقطہ ہے، اس پہ چاہتا تھا کہ ہم سب توجہ کریں. پھر کیا متقی وہ ہے کہ کبھی اس سے گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو معصوم ہے فقط. کوئی متقی بھی ہے، اس کا بھی کبھی نفس بہک سکتا ہے، کبھی بھول سے، کبھی غصے میں ہی وہ کوئی گناہ کر سکتا ہے. تو اب کیا ہوگا اگر وہ گناہ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. لیکن جب ان سے گناہ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، آیت نمبر 135 ہے سورہ آل عمران، جب ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، فحش کام کا مطلب ہے علل اعلان نعوذ باللہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، تنہائی میں کوئی گناہ کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، سب سے پہلے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ یوزلی مصحف میں دیکھیں گے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر، جو کہ اردو زبان میں جو ذکر استعمال ہوتا ہے وہ عربی زبان کے ذکر سے جدا ہے. فقط ذکر زبان سے نہیں کرتے. ذکر کا مطلب ہے یاد رکھنا. آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو تقریباً نومبر دسمبر میں ٹریول کر رہے ہوں گے، تو آپ نے ٹریول پلان جو بنایا ہوا ہے، تو آپ نے اگر ٹریول پلان بنایا ہوا ہے تو آپ کو ٹریول یاد ہے، اپنا آپ کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ ہے کہ مجھے ٹریول کرنا ہے. یہ ہے یاد رکھنا، یعنی ہر وقت حضور ذہن ہونا. تو اگر کہیں پہ کوئی ہو والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً کہ مسٹیک ہوئی ہے. واستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کا استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنے والا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا، یہ بہت اہم ہے، اور ریپیٹ نہیں کرتے اسے جو وہ کر چکے. یصروا سے ہے اصرار. ایک حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت کی، فرمایا 4 باتیں وہ ہیں، حضور کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد. فرمایا سرکار ختمی مرتبت نے کہ 4 امور وہ ہیں کہ جو گناہ کو اور بدتر بنا دیتے ہیں، گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے. اس کی مثال ایسی ہے، گناہ خود بد ہے میں نے کہا، لیکن کچھ عادتیں اس کو اور بدتر بنا دیتی ہیں. آپ نے کسی کو اپنا لیپ ٹاپ دیا کہ اس میں کوئی سافٹ ویئر اس کو ٹھیک کر دیں، اس نے وہ مدر بورڈ اڑا کے آپ کو واپس کیا پورا. آپ نے کہا تھوڑا بد تھا لیکن آپ نے تو اور بدتر بنا کے واپس کیا. آپ نے میکینک کو ایک کار اپنی دی کہ اس میں آواز بہت آ رہی ہے، اس نے پورا انجن ہی بٹھا کے آپ کو واپس کیا. یہ ہے بد سے اور بدتر ہو جانا. حضور نے کہا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جو گناہ کو اور بدتر بنا دیتی ہیں، اور بہت لطیف ہے یہ. فرما الاستحقار والافتخار والاستبشار والاصرار. پہلا ہے استحقار. اس پر چھوٹی چھوٹی سی وضاحت اور پھر بات ختم کر رہا ہوں. استحقار، گناہ کو حقیر سمجھنا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ اس کو اور بدتر بناتا ہے گناہ کو. ابھی ایک مووی تو دیکھی، اس میں کیا زمین و آسمان ایک ہو گیا. یہی استحقار سے پھر توجیہ ہوتی ہے، یعنی ایکسکیوز نکالتا ہے انسان کو. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ جا رہے تھے، کسی کے پیر پر آپ کا پیر پڑ گیا، اور جیسے اسے تکلیف ہے آپ نے کہا I'm sorry، تو وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن جیسے اسے تکلیف ہے آپ نے کہا پیر تو آئے، کون سے ٹانگ توڑ دی تمہاری. ایک تو غلط کام کر رہے ہو، اوپر سے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے کہ جیسے آپ سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے. آپ نے اگر کہیں پر کسی کو گاڑی لگ گئی ہے، آپ کہیں یار I'm sorry، تو 50-60% تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. آپ کہیں یار لوگ مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں، تھوڑی سی گاڑی لگ گئی، تمہیں کیا ہو گیا. استحقار، حقیر سمجھنا، کچھ کیا ہی نہیں میں. والافتخار، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. پھر ایک منزل آتی ہے گناہ پر بلکہ فخر کرنا، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا. ایک تو بے حجاب ہیں، اوپر سوشل میڈیا پہ بھی ڈال رہے ہیں. کتنا کامن ہو گیا یہ لاک ڈاؤن میں. اب ہر ایک کو شوق ہے کہ میں کسی نہ کسی سوشل میڈیا پر آؤں، چاہے میرا کوکنگ شو ہو، چاہے میں نے فرنیچر کو ادھر سے ادھر کیا ہے تو وہ بھی ہم دکھائیں. اس میں سے کچھ حلال ہے لیکن بہت سارا حرام بھی ہے. سب سے پہلے تو خیر خود بے حجابی بھی حرام ہے اور بد حجابی بھی حرام ہے. حجاب کے ساتھ بھی ہیں لیکن اگر فرض کی زینت و میک اپ کے ساتھ ہے وہ حرام ہے.
یہ جتنے بھی اس کو شروع کیجئے اس لیول سے اور لے آئیے، جتنے بھی مثلاً فرض کیجئے کہ میوزک کنسرٹس کے آپ کو اشتہارات نظر آتے ہیں، بل بورڈز نظر آتے ہیں جس میں فحشہ نظر آتے ہیں، یہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس پہ فخر بھی اس کو ظاہر کر رہا ہے سامنے، یہ گناہ کی شدت کو اور بڑھا دیتا ہے، قبیح تر ہے، یہ گناہ سے زیادہ قبیح تر ہے۔ والاستبشار، اسی پہ خوش بھی ہونا۔ دیکھیں ویلیوز بڑی بدلتی جا رہی ہیں، تو کتنے پیرنٹس خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈانسنگ کلاس میں جا کر بڑا اچھا ڈانس کرنے لگا ہے، بڑا اچھا گاتا ہے۔ کتنے پیرنٹس ہیں ایسے، میں مومنین کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گناہ سے زیادہ بدتر ہے۔ والاصرار، پھر چوتھا یہ ہے کہ پھر اس پر اصرار کرنا، یعنی اس کو ریپیٹڈلی کرتے رہنا۔ اصرار کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصرار کا اینڈ ہے استدراج پر۔ استدراج کا مطلب کیا ہے؟ استدراج ایک قرآنی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پھر اسے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ جب ریپیٹڈلی یہ کام غلط ہونے لگے، پہلے اس کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ دیکھیں ایک لباس ہے جس پر 1 2 3 سیاہ داغ ہیں، آپ اس کو دھو لیں گے، لیکن جس پر 50 سیاہ داغ ہیں اس کو آپ دھونے بھی جائیں گے تو پھٹ کے ختم ہو جائے گا۔ اتنا ریپیٹڈلی کام کیا کہ اب اللہ نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک کے بعد ایک گناہ کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مثلا نہ کوئی مریضی آ رہی ہے، نہ کوئی اور تکلیف آ رہی ہے، زندگی بزنس ایز یوزول ہے، تو وہ اللہ کی پکڑ، اچانک پکڑ سے ڈرے، کیونکہ اللہ نے اس وقت اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ اصرار کے بعد ہے استدراج، یعنی گویا اللہ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یو اینی مور۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیونکہ اصرار کے بعد عادت بنتی ہے، عادت کے بعد وہ ملکہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر رچ بس جاتی ہے وہ چیز۔ خدا نہ خواستہ بعض معذرت، مجھے ایک مثال دے رہا ہوں میں، لیکن ایک پریکٹیکل بات ہے، اللہ نہ کرے ماسٹربیشن کی کسی کی عادت ہو جائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ then it becomes every day and every other day and every second day، ارادہ ختم ہو جاتا ہے، قوت ارادی جو ہے نا وہ سلب ہو جاتی ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ بد کی عادت ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، وہ کہیں بازار میں ہیں، کہیں پر حتی نعوذ باللہ من ذالک، کہیں پر حرم میں یا خانہ کعبہ میں، وہاں بھی اپنے آپ کو نہیں روک پاتے کیونکہ عادت بن چکی، اصرار بر گناہ۔ یہ گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، متقی ہوتا ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسهم، اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے کہ مسٹیک ہوئی ہے، صحیح نہیں ہوا ہے، اس کا نفس ابھی تک زندہ ہے۔ ایک سادہ سی علامت بتاتا ہوں، ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آغا فاطمین، یا نام بھی لے لیتا ہوں، کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں ہے کہ کنٹینیوسلی زندگی میں کچھ غلط کام ہو رہے ہیں، تو کیا وہ استدراج کی منزل، یعنی اللہ نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا، وہ منزل آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر دیکھے کہ اب تک اس کے دل میں محبت فاطمہ زہرا بچی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر سیدہ کونین کی محبت ابھی تک اس کے دل میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بس پکڑا ہوا ہے اسے، اپنے حال پہ نہیں چھوڑا اسے، کیونکہ بیوی کی رضا خدا کی رضا ہے، بیوی کا غضب خدا کا غضب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ کونین کی عظمت پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ تو یا علی امیر المومنین، اس لیے آپ اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے بچوں کو آپ ان پہ نگاہ رکھیے کہ مسٹیک ہے، اگر کوئی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ کو اس کی جڑ تک جانا پڑے گا۔ میں نے خطبہ جمعہ میں ایک بات کہی تھی، اس سے ریلیٹ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کسی بھی چیز کا جب آپ علاج کرنا چاہتے ہیں نا، آپ ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں اس کا، اس کے لیے پہلے آپ کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے اس کی ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے۔ پہلے تو
یہ دیکھیں کہ ہے کیا ایکچوئل پرابلم کیا ہے. تو اس کے لیے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیے کہ آپ کا شوگر زیادہ ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے. جب تک کہ ہم یہ اقرار نہیں کریں گے اپنے نفس میں کہ یہ پرابلم ہے, اس وقت تک تو آگے بات ہی نہیں بڑھے گی. اب کوئی کہے کہ نہیں میں غلط کام ہی نہیں کر رہا ہوں, فرض کیجیے کوئی میوزک کو غلط سمجھتا ہی نہ ہو, کوئی بھیجابی کو غلط سمجھتا ہی نہ ہو, تو پہلے اسٹیپ ہی نہیں اٹھانا. بھی تو یو کین ناٹ اسٹارٹ فرام زیرو. ابتدا ساکن محال ہے جو عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ کوئی بھی حرف ہے عربی زبان میں, لفظ ہے, اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ ساکن نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں اللہ, اللہ میں سب سے پہلے الف ہے, الف کے اوپر زبر ہے. ہر عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کا جو پہلا لیٹر ہے, الفابیٹ ہے, اس کے اوپر یا زبر ہوگا یا پیش ہے یا زیر ہے. متقین میں میم پر پیش ہے, لیکن اگر فرض کیجیے متقین میں میم پر ساکن لکھا ہوا, آپ کہیں گے اس کو میں کیسے پڑھوں گا, اسٹارٹ کیسے کروں گا. تو جب تک آپ اقرار ہی نہیں کریں گے اس بات کا, اپنے دل کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں. لا یجوز اظہار الذم امام الاخرین, اپنے گناہوں کا کسی اور کے سامنے اظہار کرنا جائز نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں اور دھڑلے سے کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی ہیں. بڑا بازاری لفظ ہے, لیکن پاکستان میں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہمت ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اب ہم تو ایسے ہی ہیں, آپ نے کر, یہ تو اور ڈٹائی ہے. اپنے گناہ کے کسی اور کے سامنے اظہار کرنا جائز نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جس سے آپ کو کوئی نصیحت مل سکتی ہے. کوئی بہت مخلص دوست ہے, کوئی عالم دین ہے, جن سے آپ ایک بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس مشکل میں ہوں, آپ میری مشکل کو حل فرمائیے. ورنہ جائز نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے بتاتے پھریں گے کہ میں سینما گیا تھا. انڈرسٹینڈنگ کہ وہ غلط فلم تھی کہ جسے دیکھنے کے لیے گئے تھے. ضروری ہے کہ ہر سینما میں جانے والا حرام کر رہا ہوں, بعض حلال بھی کر رہے ہوں گے. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ پہلا ہے کہ اس کی ایکسپٹنس اپنے دل میں. ٹریٹمنٹ سے پہلے کے 3 مرحلے. شوگر ہے, فرض کیجئے کہ آپ ایکسپٹ کیجئے کہ شوگر ہے. سیکنڈ مرحلہ ہے کہ یہ کیوں ہے. اگر شوگر ہے تو کیا انہیریٹنس میں ملی ہے, میری ڈائٹ کا پرابلم ہے, کیوں ہے یہ, اس کا آپ کو معاملہ ٹھیک کرنا پڑے گا. جب تک آپ کیوں پہ نہیں پہنچیں گے وہ حل نہیں ہوگا. اگر بخار ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اگر اس کی وجہ فرض کیجئے کوئی اور وائرس سے بیکٹیریا ہے تو آپ پیراڈول اگر دے بھی دیں گے تو وہ 3-4 گھنٹے کا اثر کرے گی, لیکن پھر سے واپس وہ ہوگا. تو کیوں ہے, اس کیوں کو جا کے ٹھیک کرنا ہے نا. نمبر سیکنڈ پوائنٹ کیوں ہے. نمبر تھرڈ پوائنٹ ٹریٹمنٹ سے پہلے ہے کہ ارادہ, توانائی, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. کسی کو ڈاکٹر صاحب کہیں آپ کو شوگر ہے, وہ کہیں آپ کچھ بھی کہتے رہے, بھائی میں تو جب تک 2 من مٹھائی نہ کھاؤں تو مجھے سکون نہیں ملے گا. تو اب کیا ڈاکٹر, کیا رسول اللہ سامنے ہو ابو جہل کے, تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کو جب ٹھیک نہیں ہونا تھا. امام حسین علیہ السلام خطبہ دیتے رہے یزیدیوں کو, وہ اصلاح نہیں ہوگی ان کی, اس لیے کہ ارادہ ہی نہیں. تو جب تک آپ 3 مرحلوں سے نہیں گزریں گے, پہلے ہی جس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ چرائی, چیستی و توانائی, یعنی یہ کہ کیا ہے, کیوں ہے, اور پھر اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہے کہ میرا ارادہ ہو کہ مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. دین جا کے ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے نفس میں اقرار کریں کہ میرے اندر کیا کیا برائی ہے. اگر غصہ ہے تو اپنے آپ میں اقرار کریں کہ میں ہوں غلط, اس کی توجیہ نہ کریں, اس کا ایکسکیوز نہ لے کر آئیں. توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں کچھ ایکسکیوزز بیان کیے گئے گناہ کے. وجدنا علیہ آباءنا, اس کی ایک گناہ کی توجیہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ یہی کرتے تھے, ہمارا تو یہی سسٹم ہے. کتنی مرتبہ گیدرنگز میں ایسا ہوتا ہے کہ چاہے بزرگ ہیں کوئی لیکن نامحرم ہے, تو انہیں مثلا دلہن کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. اب ڈائریکٹ کانٹیکٹ اس طرح سے ہاتھ رکھنا سر پہ وہ صحیح نہیں, جائز نہیں. یہاں پر کوئی نعوذ باللہ شہوت کی بات نہیں ہے, کوئی اور چیز کی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں یہ بات بھی عرض کر دوں, بعض لوگ اس کی جو توجیہ لے کر آتے ہیں, ارے آپ کا دماغ خراب ہے صاحب, آپ کے اس میں فطور ہے, یہ تو ان کے باپ کی جگہ پر ہے, باپ کی جگہ پر ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے. قرآن میں ایک لفظ ہے گناہ کے لیے ظاہرتاً و باطنتاً, ظاہری کچھ ہوتے ہیں, کچھ باطنی ہوتے ہیں. اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں.
ایک انٹرپریٹیشن ظاہر ہے، واضح آپ کے سب کے، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو اوپنلی کوئی کر رہا ہے، کچھ ہے کہ جو چھپ کر کر رہا ہے. البتہ کہ جو چھپ کر گناہ کر رہا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ وہ فقط اپنے آپ کے لیے ضرر کر رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر وہ معافی مانگ لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن جو ظاہر میں آ کے کر رہا ہے وہ سوسائٹی کو کرپٹ کر رہا ہے، اس کی زیادہ پکڑ ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں ظاہر، کچھ ہوتے ہیں باطن. لیکن ظاہرتاً باطنتاً کی ایک اور توجہ بھی ہے اور اس کا ایک پہلو بھی ہے، وہ یہ ظاہری گناہ وہ ہیں کہ جس کی علت آپ کو معلوم ہے کہ کیوں حرام ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس لیے کہ مسٹرسٹ ہوگا پوری سوسائٹی میں اگر سبھی جھوٹ بولنے لگیں گے تو. اس کی وجہ آپ کو پتا ہے، تقریباً آپ جانتے ہیں. کچھ لیکن گناہ ایسے ہیں جس کی علت ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، وہ حرام ہے. یہ باطنی گناہ ہے. آپ کہیں کہ شراب حرام ہے اس لیے کہ اس سے نشہ آتا ہے، لیکن اگر میں 2 گھونٹ پیوں تو اس سے کوئی نشہ نہیں آ رہا. اس کی علت کیا ہے وی ڈونٹ نو، لیکن ایک قطرہ بھی اللہ نے حرام رکھا ہے. یہ ہے باطنی گناہ. باطنی گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کرنے کی اجازت مل جائے گی کیونکہ ہمیں علت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ایک بزرگ ہے جس کے لیے کوئی نامحرم ہے، وائسی ورثہ ایک خاتون ہے کوئی بزرگ جن کے لیے کوئی دولہا نامحرم ہے. فرض کیجیے میں مثال دے رہا ہوں، ایک اجازت نہیں مل جائے گی کہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیں گے اس لیے کہ نامحرم ہے. اب توجہ کیا ہے اس کی؟ وجدنا علیہ آبانا. ہمارے یہاں تو ہمیشہ شادیاں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ ایکسکیوز ہے گناہ کا. عذر گناہ بدتر از گناہ. بسا اوقات عذر گناہ جو ہے نا بدتر از گناہ ہے. نہیں کریں ایکسکیوز، کم سے کم اقرار تو کریں گے غلط ہے. جب یہ اقرار ہوگا تب جا کر آگے اصلاح پہ بات جائے گی. بات واضح ہے انشاءاللہ. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ متقی کی صفت پہلی ہے کہ جس پر ہماری بہت زیادہ بات تو نہیں ہو سکی، لیکن ينفقون فی السراء والضراء، تنگ دستی میں کشادگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں. اور اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ غلط ہوا. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا، اور ریپیٹ نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے اس گناہ کو کہ جو ایک دفعہ ہو چکا ہے، ریپیٹڈلی کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں گناہ کے شر سے محفوظ رکھے، اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا سہارا خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے. ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے اور گزارش بھی ہے. چونکہ ایام ازا گزر گئے اور ہم امام بارگاہ میں فرش ادا پر نہیں آ سکے، لہذا اس کے کسی حد تک کمپنسیشن کے طور پر 20 نومبر کو ایک مجلس عزا ہے PSV میں، شب عزا امام حسین کے نام سے، جس میں آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ محرم کی طرح شریک ہوں، سیاہ لباس پہن کر، جہاں سوز سلام مرثیوں کا اہتمام ہوگا، مجلس ہوگی، نوحہ خوانی ہوگی، نیاز کا اہتمام ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ جو مس کیا ہے ہم نے، جو مس کیا ہے وہ تو کبھی حاصل ہو نہیں سکتا، لیکن کم از کم ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. اگر مکمل درک نہیں کر سکتے کسی چیز کو تو مکمل چھوڑ بھی نہ دو، جتنا درک کر سکتے کر لو. تو انشاءاللہ اس کے لیے اہتمام ہے. ہم چاہتے یہ تھے کہ ابھی امام بارگاہ میں جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ختم ہوئی ہیں، نیکسٹ ویک ہی اس کو پہلا ہی پروگرام اس طرح سے رکھیں شب جمعہ کے بعد، لیکن نیکسٹ ویک شب ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. البتہ موسٹ لائکلی جس کا جشن آن دا ڈے آف ولادت یعنی سنڈے کو ہوگا، اس کا اناؤنسمنٹ آپ تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد جو ویک آ رہا ہے 20 نومبر انشاءاللہ یہ مجلس عزا منعقد ہوگی. جب آپ مجلس میں جاتے ہیں تو حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص اس قابل نہ ہو کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر سکے، فَبْكِ لِلْحُسَيْن، اسے چاہیے امام حسین پر روئے. فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ ذُنُوبَ الْعِظَامِ، اس لیے کہ امام حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے. حدیث امام ہے. سبحان اللہ. نام امام حسین پر جب آنسو چھلک پڑے تو یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں اور یہ کچھ دل کا خلوص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا یذکرونی مؤمن الا بکا. امام نے فرمایا کسی مومن کے سامنے میرا ذکر نہیں ہوگا مگر وہ روئے گا. تو اگر آپ امام حسین کے ذکر پر روتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی علامت ہے. انا قتیل العبرات، امام نے فرمایا کہ میں کشتہ گریاں ہوں.
شہید بہت سے ہیں لیکن امام حسین کو رلا رلا کر شہید کیا گیا. کوئی ایسا شخص نہیں جس نے ایک دن میں 72 لاشیں ایسے اٹھائے ہوں کہ کبھی اپنے کڑی الجوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا, کبھی اپنے بھانجے اون و محمد کی لاشیں اٹھائے, کبھی اپنے بھتیجے کی پامال لاش اٹھائی. یا اللہ یا اللہ. اور ایک مصیبت جو سب سے سخت تھی امام حسین کے لیے, جس میں فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی عباس. جب اپنے جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اٹھایا اور فرمایا الان انکسر ظہری وشمت بی عدوی وقلت حیلتی, اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے, دشمن تانے دے رہے ہیں. اس میں کتنا درد ہے. اللہ جانے کیا دشمن کہہ رہے تھے امام حسین کو کہ امام حسین نے وہاں مرثیہ پڑھا کہ دشمن تانے دے رہے ہیں. گویا شمر عمر سعد حرملا خولی یہ کہہ رہے تھے امام حسین کو کہ کہاں گیا وہ عباس کے جس پر بڑا ناز تھا. یہ تانے حسین کو دیے جا رہے تھے. وشمت بی عدوی وقلت حیلتی. اور پھر اس کے بعد حسین نے علم لیا. 2 لاشیں ایسے ہیں کہ جو نہیں آئے خیام میں, ایک عباس کا لاشا, ایک حسین کا لاشا. عباس کا لاشا اس لیے نہیں آیا کہ وصیت کی تھی مولا نہ لے جائیے گا. حسین کا لاشا اس لیے نہیں آیا کہ کوئی لاشا لانے والا ہی نہیں باقی بچا تھا. اللہ اکبر. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. بہت زمانے بعد فرش عزا اس طرح نصیب ہوا ہے کہ کئی مومنین ایک ساتھ ہیں. عزیزو فرش عزا امام حسین اتنی بڑی نعمت ہے. اس کا احساس ہمیں پہلے نہیں تھا, لیکن ان حالات نے ہمیں احساس کروا دیا کہ کچھ بھی چھن جائے لیکن حسین کا غم, حسین کا فرش عزا یہ اتنی بڑی نعمت ہے. عزیزوں جب آتے ہیں فرش پر, جہاں اس لیے کہ اس فرش پر ہمیں اس لیے سکون ملتا ہے, اس لیے اطمینان ملتا ہے, اس لیے ہم امام سے متصل ہوتے ہیں کہ یہاں ائمہ تشریف لاتے ہیں, یہاں پر اولیاء تشریف لاتے ہیں, یہاں کثرت کے ساتھ واقعات ہیں. کیا نہیں ہے زہری کا واقعہ کہ جب زہری نے کہا کہ مولا میرے ہاں میرے بیٹے کی شادی ہے, آپ تشریف لائیے گا. امام نے کہا میں نے کربلا کے بعد کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. دیکھیں ایسا نہیں کہ کسی خوشی کی تقریب میں جانا صحیح نہیں, لیکن امام سجاد کے مصائب ایک الگ تھے. اس لیے کہ جس نے اپنے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو, جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو, جس نے زینب سے چھنتی ہوئی رضا کو دیکھا ہو سلام اللہ علیہا, تو اتنا سخت ہے امام سجاد کے لیے, وہ نہیں جاتے تھے کسی خوشی کی تقریب میں امام شرکت نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں چونکہ فرش عزا پر ہیں, آپ مرحومین یقیناً منتظر ہوں گے کہ جب آپ آنسو بہائیں گے ان تک ایصال ثواب پہنچے گا, ان کی قبروں میں نور آئے گا, ان کے درجات بلند ہوں گے. اگر کوئی مرحوم کسی مشکل میں ہے تو مشکل کشائی ہوگی, عذاب دور ہو جائے گا. لہذا گڑ گڑ کر نہ روئیے گا, وہ آواز بلند اگر امام حسین پر گریہ کر سکے. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ بکا کر رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس بآواز بلند, تو ان کے غلام نے اگر کہا الناس ينظرون الیک, مولا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس طرح سے چیخ پکار کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. امام نے کہا کوئی بات نہیں, میں اللہ کے لیے جب رو رہا ہوں, اگر لوگ دیکھتے رہے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. امام حسین پر جو گریہ کرے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یا حسین زہری نے آ کر کہا مولا آپ آئیے گا میرے یہاں شادی کی تقریب ہے. امام نے کہا نہیں, اس لیے کہ بہت سخت ہے امام کے لیے. امام تو اگر کچھ دیر بھی اپنا رونا روکتے تھے نا, کیونکہ بعض اصحاب کہتے تھے امام سے کہ مولا آپ ہمیشہ ہی روتے ہیں, کچھ دیر کے لیے اگر آپ رونے کو تھام لیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے باتیں کریں گے. تو امام نے مان لیا اس بات کو کہ ہاں میں اپنے رونے کو ضبط کر لوں گا. لیکن دفعتاً امام نے پھر باؤ سے بلند گریہ کرنا شروع کیا. تو اصحاب نے کہا مولا آپ نے کہا تھا کہ آپ اس وقت کے لیے گریہ کو تھام لیں گے. تو امام نے کہا وہ دیکھتے نہیں ہو عباس کا بیٹا آ رہا ہے سامنے, عباس کا بیٹا آ رہا ہے, میں کیسے گریہ کو ضبط کر سکتا ہوں. ابو الفضل عباس کے بیٹے کو دیکھ کر امام نے گریہ شروع کیا. عجب خاندان ام البنین, جہاں زینب جائے پرسہ دینے کے لیے, جہاں سجاد جائے پرسہ دینے کے لیے. روایت مکمل کر لوں کیوں ہم گریہ کرتے ہیں فرش عزا پر آ کر, اس روایت کو مکمل کروں. زہری نے آ کر پھر کہا کہ اے مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاں میں نے آپ کے بابا کا ذکر رکھا ہے. یا اللہ, کچھ دنوں بعد آیا کہتا ہے میں نے آپ کے بابا کی مجلس ذکر رکھا ہے, تو مولا آپ تو تشریف لائیں گے. تو امام نے حامی بھری, کا میرے بابا کا ذکر ہے میں ضرور آؤں گا.
اور پھر امام علیہ السلام پہنچے. علامہ سید علی نقی نقن صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے. وہ خود پڑھتے تھے مجالس میں اور بڑے محتاط تھے وہ مصائب پڑھنے کے سلسلے میں, اس لیے میں وہاں سے اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں. جب امام تشریف لائے تو امام تشریف فرما تھے کہ زہری نے امام کو ممبر کے قریب بٹھلایا اور ذاکر نے مصائب شروع کیے. تو لازمی سی بات ہے اگر مجلس میں وہ خود موجود ہو جس نے اکبر کے کلیجے میں برچھی دیکھی ہے, مجلس میں وہ خود موجود ہے جس نے سر ابوالفضل عباس کو نو کے نیزہ پر دیکھا, اتنا زیادہ گریا ہو رہا تھا, بے تحاشا لوگ رو رہے تھے کہ جب مصائب ختم ہوئے تو یا جو اشعار پڑھے جا رہے تھے, زمانے میں شاعری کی صورت میں مرثیہ ہوتا تھا, جب ختم ہوئے تو زہری نے دیکھا کہ امام تو ہے ہی نہیں اپنے مقام پر, امام کہاں چلے گئے؟ تو اس نے دیکھا جہاں ابھی آپ نے یہاں جوتیاں اتاری بھی امام علیہ السلام وہاں قریب میں تشریف فرما دے. زہری نے آ کر کہا اے فرزند رسول مجھے بڑی کوتاہی ہو گئی, میں دیکھ نہ پایا, آپ اٹھ کر وہاں بیٹھ گئے ہیں. امام نے کہا نہیں زہری, تو فقط اس ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مسائل شروع کیے, جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا, میری دادی زہرا مجلس میں تشریف لے آ چکی ہے. میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں وہاں بیٹھوں جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھی. یا فاطمہ الزہرا, اے بی بی اگر آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہے, ہم بھیک مانگتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے ہیں, ہم آپ کے بچے حسین کے عزادار ہیں. روایت میں ہے جو حسین کا عزادار ہو فاستغفروا لزواره, بی بی حسین کے زائروں کے لیے استغفار طلب کرتی ہے. اس سے پہلے کہ حسین کا محب گناہوں کی معافی مانگے, سیدہ کہتی ہے پروردگار یہ میرے حسین پر رونے والا ہے, تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس لاشے مظلوم کا واسطہ جو واپس آ سکا. یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد. مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں. ہمارے یاسر بھائی ہیں, ہمارے حماد بھائی ہیں, وہاں پر بڑا غم ہوتا ہے دور سے کہ آپ جنازے میں ماں کی شرکت بھی نہ کر پائیں. اور بھی مومنین ایسے کہ جو ایسے گزر گئے جن کے والدین کے جو اپنے جنازوں میں شریک نہ ہو پائے. میں نے کہا کہ تسلی وہی ہے کہ سجاد سامنے دیکھ رہے تھے جنازے کو اور چھوڑ کر جا رہے تھے. بلکہ مجھے اجازت دے کہ میں پڑھ لوں, اس لیے کہ امام سجادی کے مصائب ہوئے. امام کا جسم کانپ رہا تھا پوری طرح سے, ایسا لگتا تھا جیسے روح پرواز کر جائے گی. اور سلام و ثانی زہرا پر کہ انہوں نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کا زمینہ کربلا پر گرا دیا. چلیں سیدہ کے بچوں کا ذکر کر کے بی بی کا واسطہ پیش کرتے ہیں. یقیناً بی بی قبول فرمائیں گی اگر ماں کے سامنے اولاد کے مسائب پڑے جائیں اور پھر ماں کو وسیلہ پیش کیا جائے, یقیناً قبول ہوگا. سب مل کے گئے یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. کیا کہنے, تھوڑا سا اور مل کے یا وجیہة عند الله اشفعی لنا. ایک مرتبہ اور مولا کے زور کے لیے یا وجیہة عند اللہ اشفعی لنا